الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده 7 أبحر ما نفدت كلمات الله وقال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا وقال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن هذه القلوب تصدع كما يصدع الحديد إذا أصابه الماء قيل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما جلاؤها قال كثرة ذكر الموت وتلاوة القرآن أو كما قال صلى الله عليه وسلم وقال صلى الله عليه وآله وسلم لا تبلى جدته ولا تنقضي عجائبه أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم وعنه أنه قال صلى الله عليه وسلم مما أخرجه الشيخان فيه قال صلى الله عليه وآله وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال صلى الله عليه وسلم جميع العلم في القرآن لكن تقاصر عنه أفهام الرجال مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم حضرات علماء کرام، قابل صد احترام بزرگوں اور محبت، عقیدت اور دل میں طلب لیے ہوئے علاقہ بستی ترال کے باوقار ذی شعور اہل ایمان عزیزوں ساتھیوں، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور
یقیناً شکر کی ضرورت ہے کہ اللہ پھر سے ہمیں ان مجالس کی برکات سے نواز رہے ہیں۔ درمیان میں 2-3 سال عالمی وبا کی وجہ سے، تکالیف کی وجہ سے، حالات کی وجہ سے اس طرح آسانی سے جمع نہیں ہوا جا پایا۔ اب اللہ کا احسان ہے، پھر سے دینی مکاتب میں، مدارس میں، جامعات میں جو معمول کے مطابق کام ہو رہا ہے، درس انسانیت کا، اخوت کا، محبت کا، بھائی چارے کا، وہ سلسلہ پھر سے شروع ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اس کا سورج طلوع ہو گیا ہے، ہو چکا ہے پہلے بہت، اور اس کا غروب نہیں ہے۔ عالم دنیا میں، دنیا بھر میں، دنیا کے بڑے بڑے ممالک میں، وہاں کی حکمراں نگرانی میں یا حکومتوں کی نگرانی میں اس طرح کے دینی ادارے عالم اسلام میں ہے ہی، پوری دنیا میں ہے۔ طالب علم ہوں میں، ہمارے بزرگ ساتھی ہمارے ساتھ محبت اور عقیدت کے الفاظ کا اظہار فرما رہے ہیں، حضرت مولانا سلیم صاحب، یہ ان کی شفقت ہے، محبت ہے۔ میں تو یہ سوچ رہا تھا کسی کا ذکر کر رہے ہیں، بعد میں نام لیا تو مجھے حیرت ہو رہی تھی، سچی بات ہے۔ البتہ طالب علم ہونا بڑی سعادت ہے۔ تھوڑا سفر بھی ہم نے کیا عالم دنیا کا، یورپ کے بعض حصوں کا، بہت سے علاقوں کا، تو اللہ کا فضل ہے، اپنے بزرگوں کے لگائے ہوئے یہ باغ بیابانوں میں ہے، جنگلوں میں ہے، شہروں میں ہے، اور جہاں لوگ سلام کرنے کو بھی سوچتے ہیں، وقت نہیں ہے ان کے پاس، وہاں بھی 3 بجے رات کو، 3:30 بجے رات کو، آدھی رات کو 10 سال، 5 سال، 8 سال، 9 سال، 10 سال، 12 سال کے چھوٹے چھوٹے پیارے سے ننھے سے بچے، پرائمر سکول میں پڑھنے والے، انگلینڈ میں دیکھا، بڑے اداروں میں پڑھنے والے جو دنیا کی قیادت کر رہے ہیں، وہاں کے جو پاس آؤٹس ہوتے ہیں، بچے نکلتے ہیں، عصریات میں بڑا ماہر بن کے نکلتے ہیں، فارمل ایجوکیٹڈ ہوتے ہیں، ان اداروں کے بچے بھی صبح شام ان مدارس اور مکاتب کی وجہ سے 3 بجے رات کو اٹھ کر حافظ جی کے سامنے دوزانوں بیٹھتے ہیں اور الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اور آپ نے دیکھا ہوگا ماشاءاللہ مدارس میں آنا جانا ہے، یہ بچے ہلتے بھی ہیں، بغیر ہلے ان کو یاد نہیں ہوتا ہے، ہلتے ہیں۔ ہم ایک جگہ سری نگر میں مرکز میں، تبلیغی مرکز میں، رنگر مسجد میں تھے، مدرسے کے بعض بچوں کو میں ساتھ لے گیا تھا، اس میں چھوٹے بچے بھی تھے، تھوڑا ٹھیک ٹھاک 14-15 سال کے، تو میں اتفاق سے پیچھے بیٹھ گیا، مجھ سے 2 آگے وہاں حضرت کوئی بیان فرما رہے تھے، یہ بیان بھی سن رہے تھے اور ہل بھی رہے تھے۔ پھر میں نے ان کو روکا، میں نے کہا یہ حافظ جی کا کمرہ، یہ تو بیان ہو رہا ہے، تم کیوں ہل رہے ہو؟ لیکن وہ ہل رہے تھے، کیوں؟ ان کو عادت ہے۔ سب سے زیادہ اللہ کو، سب سے زیادہ جس کا ہم سے تقاضا ہے، اللہ کی شان تو بہت بلند ہے، اپنی شان کے مطابق اللہ تعالیٰ بندگان خدا سے تقاضا رکھتے ہیں، کیا حکم ہے، کیا فرمایا گیا ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، شاکر بننا سیکھنا ہے، اور سر سے لے کر پیر تک جو اللہ کی نعم ہے، جو اللہ نے ہمیں نوازا ہے، جس طرح کی خوبیوں کو اللہ نے ہم میں انڈیل دیا ہے، عطا کیا ہے، کون سی ادا، کون سی بات ایسی نہیں ہے جو اللہ نے اپنی شان کے مطابق نہیں دی ہے۔ شکوہ کبھی نہیں کرنا چاہیے۔ پورا قرآن پڑھ ڈالیے، پورے انبیاء کی سیرت پڑھ ڈالیے، الحمدللہ موجود ہے، کتاب اللہ سب سے بڑی دلیل ہے، 20 انبیاء کرام کی زندگیوں کے حالات قرآن میں قصص کے نام سے موجود ہے۔ قصص الانبیاء کتاب چھپی ہے، مصادر میں سے بڑی کتاب ہے، اور ہماری دارالعلوم دیوبند کی ایک عظیم ترین شخصیت گزری ہے، حضرت مولانا حفظ الرحمان صاحب سیوہاروی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کی کتاب کا نام ہے، کئی جلدوں میں ان کا نام ہے، انہیں قصص القرآن کے نام سے لکھی ہے۔ انبیاء کے سیرت کی سیرتیں اور ان کے واقعات
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائے گئے اور ان کو فرمایا گیا کہ آپ ان کو نہیں جانتے تھے، ہم باخبر کر رہے ہیں۔ آپ نہیں جانتے تھے، آپ کے پاس وہ علم نہیں تھا، اللہ آپ کو بتا رہے کہ آپ کے ہم منصب انبیاء کرام اور عظام جب دنیا میں تشریف لائیں، ان کے اوپر حالات آئے اور ان میں کچھ کو اللہ نے دے کر بہت آزمایا، اتنا دیا کہ اس وقت پوری دنیا تصور نہیں کر سکتی۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کی تخت اور بادشاہت کا قرآن تذکرہ کرتا ہے، اور بعض لوگوں کو، بعض نبیوں کو اللہ نے بہت زیادہ آزمایا، یہاں تک آزمایا کہ دنیا میں اس سے زیادہ آزمائش کا تصور نہیں کر سکتے ہیں۔ لیکن ان سارے نبیوں کی سیرتیں ایک جملے میں بتاتی ہے، ان کی زبانیں ہمیشہ شاکر تھی، شکر گزار، اور سیرت صحابہ کہتی ہے کہ ان کی زبان کا سب سے بہترین مدح تھا اور اللہ کی تعریف تھی ان کی زندگی میں شکر گزاری، ہر حال میں شکر۔ مجھ کو، آپ کو اللہ آزما رہے ہیں، اور ہماری آزمائش ہے کہ ہم اللہ کا کتنا شکر ادا کریں گے۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے، دنیا میں آتا ہے، ہر روز ہر دن گھروں میں اس کا تجربہ ہوتا ہے، ہسپتالوں میں جائیے، کھڑا رہنا مشکل ہے ٹوپی داڑھی والے کو۔ ہمارے یہاں شہر میں ایل ڈی ہاسپٹل میں کبھی کسی بیٹی بچی کے تعلق سے حاضری ہوتی ہے تو چھپنا پڑتا ہے کسی جگہ، کیونکہ 2 4 5 اذانیں آدمی آسانی سے دیتا ہے، 10 20 دینا بڑا مشکل پڑتا ہے۔ جو دیکھا داڑھی ٹوپی، حضرت ہمارے بچے کو اذان پڑھیے ذرا کان میں۔ سعادت کی بات ہے، اچھی بات ہے۔ یہ اذان کب صحیح ہوگی؟ جب یہ دین کے ادارے اور یہ مراکز ہوں گے۔ اقامت کی قاف نہیں نکل سکتی ہے جب تک کبھی کسی صاحب علم کے سامنے دوزانوں نہ بیٹھا جائے، آسان نہیں ہے، یہ مستقل کام ہے۔ اور اللہ نے چمکایا عالم اسلام میں، بہت دور دراز علاقوں بستیوں میں۔ ایک ملک میں جانا ہوا، نام لینے کی ضرورت نہیں، افریقی ممالک میں ہے۔ ایک 70 سال کے بزرگ سے ملاقات ہوئی، وہ بھی ساتھ رہے وہاں دعوتی سفر میں۔ جب ان سے باتیں کی تو ان کے اردو لہجے میں نظر نہیں آ رہا تھا کہ انہوں نے سیکھا ہے، محسوس ہوا۔ تو جب بات تفصیل سے ہو گئی تو کہنے کہ میں تو اردو والا ہی ہوں، انگریزی بھی بولتے ہیں ان کی طرح، لیکن اردو کا لہجہ صاف ستھرا۔ تو بعد میں پتہ ہوا، انہوں نے کہا میں 14 سال 15 سال کا بچہ آیا تھا یہاں اپنے چاچا کے ساتھ جماعت میں، 50 سال پہلے۔ اس وقت کاغذات کا اتنا مسئلہ نہیں ہوتا تھا، یہ ابھی 10-20 سال سے ضرورت پڑی اس کی، ملکوں میں جانے کے لیے کاغذات کی چھان پٹک بہت ضروری ہو گئی ہے۔ پہلے نپ جاتا تھا، تھوڑی بہت کاروائی ہوتی تھی، نپ جاتا تھا، جاؤ۔ تو اس زمانے کی بات سنا رہے تھے، کہا وہ نیگروز کالے، ان میں کام کیا، سال بھر کام کیا تبلیغی جماعت میں، دعوت کے میدان میں۔ جب سال پورا ہوا، مان لو چھوٹا موٹا ہمارا یہ وادی کشمیر، کبھی کپواڑہ رہے ہوں گے، کبھی بارہمولہ، کبھی سوپور، کبھی اننت ناگ، کبھی ترال، بس کبھی سری نگر، تو روٹیشن میں آتے جاتے رہے۔ 150 150 200 500 لوگ بیچارے تیار ہو گئے، تو ان کے ساتھ بہت غریب ملک، بہت غربت، ابھی بھی غربت ہے۔ ابھی 2-3 سال پہلے ہمارا جانا ہوا، غربت کا عالم بزرگ ہو، یہ اس لیے میں نے کہا ہم پر شکر لازم ہے۔ غربت کا عالم یہ ہے کہ 24 گھنٹے میں صرف ایک مرتبہ کھانا کھاتے، پریکٹیکلی ان کے تصور ہی نہیں دوپہر میں بھی کھانا ہے، رات کو بھی کھانا ہے، یا رات کو کھائیں گے تو سو جائیں گے، صبح دوپہر سے پہلے کام کے لیے نکلیں گے، دن بھر کام کریں گے، پھر رات کو کھائیں گے، یا تو صبح کھائیں گے بس، اس کے بعد کچھ نہیں، اگلے دن پھر صبح۔ پریکٹیکلی ہم نے دیکھا ان آنکھوں سے۔ جب معلوم کیا بات کیا ہے، کیوں نہیں، تو جواب یہ ملا کہ ہمارے پاس اس سے زیادہ کی گنجائش نہیں۔ تو میرے بھائیوں، جتنا بڑا جلسہ اتنا بڑا گوشتاب ہم کو ملتا ہے۔ اللہ کی بے شمار نعمتیں ہیں، اللہ ہم سے مطالبہ کرتے ہیں ہمیں ان نعمتوں کا اللہ کے سامنے شکر کرنا ہے، اظہار تشکر، یقیناً شکر کرنا ہے۔ اللہ کا بڑا فضل ہے، اللہ کا بڑا کرم ہے۔ تھوڑی بہت ہلکی پھلکی زندگی میں مسائل حالات ہونا، یہ تو ہماری تربیت کے لیے ہے۔ قرآن میں اشارے ہیں لعلہم یتضرعون، تھوڑا بہت تو ہم ان کو حالات میں لاتے، اسی سے وہ کبھی کبھی اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں، یہ سبب بنتا ہے۔
اگر خوشحالی خوشحالی آدمی کو رہے، ہر وقت راحت ہی راحت رہے، تو کبھی ڈر لگتا ہے کہ اللہ ناراض تو نہیں ہو گئے۔ صحابہ کرام ایسے سوالات کرتے تھے، اے اللہ کے نبی علیہ السلام بڑے دن ہو گئے ہم بیمار ہی نہیں ہو رہے، دعا فرمائے ہم بیمار ہو جائے۔ عجیب بات، کیوں؟ کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ بیماری میں اللہ کے ساتھ جو آدمی کا تعلق ہو جاتا ہے وہ کبھی خوشحالی اور راحت میں اور صحت کے دنوں میں غفلت ہو جاتی ہے۔ تو ان عالم دین سے ملاقات ہوئی تو بولا 14 سال کا نوجوان تھا، سال بھر جب دوڑے، اب جب 7 مہینے 9 مہینے 10 مہینے 11 مہینے پتہ تھا سال کے بعد واپس جانا ہے، اماں سے ملاقات ہوگی، ابا سے ملاقات ہوگی، دوستوں سے ملوں گا، وطن واپس جاؤں گا، خوشی میں مچل رہا ہے نوجوان۔ جب 12 مہینے پورے ہو گئے تو کہنے لگے یہ کالے سینکڑوں کی تعداد میں ہمارے پیچھے پیچھے نکلے۔ اب 5 آدمی 8 آدمی 10 آدمی جماعت رخصت ہو رہی ہے، ہوتا ہے نا آپ کے ترال میں جماعت آتی ہے، اگر واقعی اللہ والے ہو، اللہ بنائے۔ ہمارے پرانے بزرگ ساتھی فرماتے جب پہلے جماعت آتی تھی کپواڑہ لولاب میں ایسے ہی ہوتا تھا۔ آپ نے نام سنا ہوگا حضرت منشی اللہ دتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ تشریف لایا کرتے تھے، یہ حضرت امیر صاحب دامت برکاتہم، حضرت پیر صاحب پیر شمس الدین صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی تربت کو ٹھنڈک نصیب فرمائے۔ ایک بزرگ تھے حضرت سمد صاحب، ان کو بھی ہم نے دیکھا ہے۔ ایک بزرگ تھے سوپور کے، ان کا نام تھا حضرت شاہ ولی صاحب، شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ کو پیارے ہو گئے، اللہ والے تھے، جہاں بیٹھتے تھے وہاں روتے تھے۔ ابھی بھائی سلیم صاحب ذکر کر رہے تھے، حضرت مولانا محمد منظور نعمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا صاحبزادے کا ذکر کر رہے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی صاحب تشریف لائے ہوئے تھے، اس زمانے کی بات ہے 2003-04، تو سوپور میں مسجد زکریا میں ملاقات ہوئی شاہ صاحب سے، ایک لمبی داڑھی والے پر رونق چہرے سے۔ مولانا خلیل الرحمن سجاد صاحب اس وقت آبرو ہے عالم اسلام میں، اللہ تعالیٰ ان سے خدمت لے رہے، کام لے رہے ہیں، اور بہت معتدل، برادران وطن سے عشق اور محبت کی حد تک تعلق۔ ان کا ذکر خیر، ان کی عبادت گاہوں میں جا کر ان کے ساتھ بیٹھنا، دیکھیے آج کل چھپا نہیں ہے، یوٹیوب موجود ہے، ہماری سکھ برادری جو ملک بھر میں ہے، ان کی عبادت گاہوں میں حضرت بیٹھے ساتھ میں، ٹھیک ہے وہ اپنے کام میں مشغول ہے، لیکن حضرت نے یہ کہہ دیا کہ ایسا نہیں ہے، ہمارا ایک اور رشتہ ہے، وہ انسانی رشتہ ہے، محبت کا رشتہ ہے۔ اور ہمارے حضرت مولانا سید ارشد حسین صاحب مدنی دامت برکاتہم، ماشاءاللہ اس عمر میں انتہائی اعتبار کے ساتھ، انتہائی اعتماد کے ساتھ، انتہائی یقین کے ساتھ، ہزاروں نہیں لاکھوں کے مجمع میں وہ باتیں کہہ رہے ہیں کہ دل کو منشرح ہونا پڑتا ہے، سمجھنا پڑتا ہے کہ واقعہ یہ ہے کہ اس ملک کی مٹی اور فطرت سے وہ کتنے قریب ہے، وہ وہی بات دے رہے ہیں، پیش کر رہے ہیں جو کبھی حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ کی زبان سے نکلا تھا۔ یہ مٹی محبت مانگتی ہے، عشق کی باتیں چاہتی ہے، اس کو معمور کیا گیا ہے، آباد کیا گیا ہے محبت سے۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء، حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ، محسن ہند، 94 لاکھ انسان ان کے پیچھے پیچھے دیوانے ہو گئے۔ تو وہ باتیں مولانا خلیل الرحمن صاحب، سجاد صاحب، نعمانی صاحب آئے ہوئے تھے سوپور میں، ایک بات کہہ رہا تھا، تو مجلس تھی، یہ آ گئے شاہ صاحب بیٹھ گئے سامنے، اور حضرت دوزانو ہو گئے، دیکھا ایک پر رونق چہرہ ہے، تقریباً 80 سال کی عمر اس وقت تھی، وہ تو اچھی خاصی 100 سال سے زیادہ عمر پائی یا قریب قریب۔ تو اب کچھ بات کرتے، سلام کلام ہوتی، کچھ نہیں، شاہ صاحب صرف رو رہے ہیں، آنکھوں سے اشک بہا رہے ہیں، بے پناہ رو رہے ہیں۔ اب مولانا صاحب مہمان تھے، وہ بھی پریشان ہو گئے، حضرت آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ میں نے کیا خطا کی ہے؟ آپ آرام سے بیٹھیے، میں ادنا سا خادم ہوں دین کا، آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ لیکن وہ دیر تک روتے رہے، جب پوچھا سبب تو کہنے لگے آپ کے والد بزرگوار حضرت مولانا محمد منظور نعمانی یاد آ گئے۔ فرمایا نظام الدین میں، دلی میں، بہت عرصہ پہلے ہم لوگ کشمیر واپس جا رہے تھے، رخصت ہو رہے تھے، آپ کے والد حضرت مولانا محمد منظور نعمانی صاحب کے پاس گئے اور ان سے رخصت لینا چاہا، کچھ نصیحت کی ہم نے طلب کی، تو کچھ نصیحت انہوں نے فرمائی، بس ان کا چہرہ اور آپ کا چہرہ کتنا مشابہ ہے، مجھے حضرت کی وہ شفقتیں یاد آ رہی۔ تو جماعت جب چلتی تھی
واقعی ہے لولاب میں کپواڑہ میں ماشاءاللہ جو پرانے ساتھی ہے ہمارے بزرگ حضرت محترم پیر عبدالرشید صاحب دامت برکاتہم، بڑے پیر صاحب کے جانشین ان کے صاحبزادے، انہوں نے کتابچہ لکھا ہے، اس کتابچے میں انہوں نے منشی اللہ دتہ صاحب کے پورے سفر کی روداد پیش کی ہے۔ تو جماعت جب جاتی ہے، جب مخلص ہوتی ہے، مسجدوں میں اللہ اللہ کرتی ہے، روتی ہے، رلاتی ہے، کسی سے نہ کچھ لیتے ہیں کچھ مانگتے ہیں، کسی نے کچھ پیشکش بھی کی تو اس میں بھی ڈرتے ہیں اور اپنے بزرگوں کی بات سناتے، ہم تو ان کی بات یا ان کی دعوت کو قبول کریں گے جو 4 گھنٹے 8 گھنٹے ہمارے ساتھ مسجد میں بیٹھے، ہمارے اصول ہے، ہمارے بزرگوں نے سکھایا ہے، کسی سے کوئی لینا دینا نہیں۔ اور کیا کام کرتے ہیں؟ یقین کی مایا پیدا کرتے ہیں، خود بھی اپنے آپ کو طالب بناتے ہیں اور دوسروں کو بھی اس کی طلب کی دعوت دیتے ہیں۔ اور کوئی تیسرا کام، ملک میں ایک شخص ہے، نام لینے میں حرج نہیں ہے، سیاسی اٹھک بیٹھک ہے ان کی، ظفر صاحب سریش والا، گجرات کے رہنے والے ہیں۔ ان سے کسی نے دعوت و تبلیغ کے بارے میں کچھ پوچھا، تبلیغی جماعت کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ ٹی وی پر سکرین پر اور لاکھوں کروڑوں لوگ دیکھ رہے تھے، تو انہوں نے کہا بہت سے لوگ اس میں غلط فہمی کے شکار ہیں۔ اچھی بات فرمائی انہوں نے۔ جب ان سے پوچھا یہ کیا ہے، آپ تو خود جانتے ہیں، آپ بھی رہے ہیں کبھی 70s میں 80s میں، انہوں نے کہا اس جماعت کا ایک ہی مقصد ہے، اگر شوہر ہے تو اچھا شوہر بنے، اگر کوئی گھر والی ہے اس کو جماعت میں چلایا جاتا ہے یا تعلیم میں بٹھایا جاتا ہے، خلاصہ اس کا یہ کہ اچھی بیوی بنے، اگر بھائی ہے تو چھوٹے بھائی پر شفیق بنے، اگر چھوٹا بھائی ہے تو بڑے بھائی کے لیے رفیق بنے، اگر پارٹنر ہے تو امانت دار پارٹنر بنے، اگر پڑوسی ہو تو پڑوسی کے حقوق کا خیال رکھیں، اگر دکاندار ہے تو صحیح تولے صحیح بیچے، اگر خریدار ہے تو ڈنڈی نہ مارے دھوکہ نہ دے۔ اور اس جماعت کا اور کوئی مقصد نہیں ہے، اچھے انسان بنانا۔ اور بات سے بات نکلتی ہے، سارے نبیوں کی سیرتیں پڑھیے، سارا قرآن ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک پڑھیے، بالاستیاب آیا ہے اور آیا چاہتا ہے۔ رمضان اور اس کا دسترخوان ہمیں دعوت دے رہا ہے، اور رمضان المبارک میں سب سے بڑی دولت اور نعمت علم قرآن ہے۔ ابھی ایک ہفتہ ہے، ابھی ذہنوں کو آمادہ کیا جا سکتا ہے۔ ہمیں رشک آتا ہے، ہمارے اہل خانہ بھی چھوٹا موٹا دعوتی کام کرتے ہیں۔ ایک ہفتے سے میں پوچھ رہا ہوں بھائی ملاقات سلام دعا کیا بات ہے؟ کہتے ہیں ورکشاپ چل رہے ہیں۔ میں نے کہا کس چیز کے؟ ذہن بنا رہے ہیں رمضان کا استقبال کیسے کریں، ہم مشغول ہیں۔ چاہیے، ہمارے نبی کی ادا ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام کی مبارک سنت ہے، رجب کا چاند دیکھا تو آپ کو ولولے محسوس ہو گئے۔ یہ حدیث اپنی جگہ، لیکن اس کا جو اندر کا پہلو ہے وہ یہ ہے کہ 60 راتیں ابھی باقی ہے، 60 راتوں سے پہلے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو محسوس ہو رہی ہے۔ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، اے اللہ یہ 60 راتیں سراخوں پر، لیکن اب کسی طرح سے سلوٹوں میں گزار دیجئے، ہمیں رمضان تک پہنچا دیجئے۔ محسوس کر رہے ہیں۔ اور اماں جان فرماتی ہے کہ شعبان کا مہینہ کیا آیا، ضرورت بھر کا جو آرام اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے تھے، اس بستر کے بارے میں بھی کہہ دیا اب اس کو لپیٹ دیجئے، اب کیا آرام ہے، اب تو مہمان آنے والا ہے، اب تو رمضان آئے گا، اب تو رونا ہے، اب تو جگنا ہے، اب تو راتیں بہانی اللہ کی محبت میں۔ اور اس پورے مہینے کا سب سے عظیم وظیفہ ہے ان مدارس کی کہ ان 4 دیواریوں میں یہی پیغام ہے، اور یہی نہیں کہ صرف اہل ترال اور اہل بستی اور اہل محلہ کے لیے نہیں، یہ تنگ دامنی ہے۔ عزیزان محترم اور بزرگان عزیزم اور محترم، یہ ساری انسانیت کے لیے درس۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للناس، یہ ہدایت ہے لیکن کس کے لیے؟ الناس کے لیے، ساری انسانیت کے لیے۔ اللہ نے کلام ہی ایسا دیا ہے کہ نہ یہ پرانا ہوگا، نہ اس کے پر کوئی شک کر سکتا ہے۔ لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید، باطل اس کے قریب نہیں پھٹک سکتا۔ باطل سے مراد کوئی چور اس کی کوئی بات چرانے کی کوشش کرے، وہ کر کے تو دیکھے، کچھ نہیں کر سکتا ہے۔ کوئی کہتا ہے یہ آیت نکالو، کوئی کہتا ہے وہ آیت نکالو، نکال کے دکھاؤ۔ جس بزرگ کا بھی نام آیا حضرت مولانا حفظ الرحمان صاحب سیوہاروی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان سے کسی نے کہا تو وہ تو جلا رہے ہیں،
تو وہ ایک ٹیلے پہ چڑھ گئے اور پڑھنا شروع کر دیا، الف لام میم صاد کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر به وذکری للمؤمنین اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء قلیلا ما تذکرون وکم من قریۃ اہلکناها فجاءها بأسنا بیاتا او هم قائلون وما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا الا ان قالوا انا كنا ظالمین۔ فرمایا جلاؤ، کاغذ جلا رہے ہو، یہ آواز فضاؤں میں تیر رہی ہے، جلاؤ۔ کیا جلاؤ؟ سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں سینے ہیں، اللہ کا فضل معمور۔ تو اللہ کی کتاب اس مہینے کا سب سے بڑا وظیفہ۔ تو ان عالم دین سے پوچھا، ترتیب واپس ان عالمین سے پوچھ، پھر کیا ہوا؟ پھر کیا اچھل کود رہے تھے، 11 مہینے ہو گئے، 11.5 ہو گئے، اب 12 پورے ہو گئے۔ چچا نے کہا ہے 12 مہینے پورے ہو جائیں گے پھر ہم واپس جائیں گے اپنے ملک میں۔ کہا یہ کالے پیچھے پیچھے نکلے، مرد عورتیں، وہ بیچارے نہیں جانتے ابھی، بہت سے علاقوں میں جانا ہوا۔ اسی طرح ایک جلسہ تھا تو وہاں کے دوستوں نے کہا آپ کو بات کرنی ہے انگریزی میں، تھوڑا بہت بچپن میں انگریزی پڑھی ہے تو ہم نے کہا کوشش کریں گے، کوئی حرج نہیں۔ تو ہم نے کہا چلو ٹھیک ہے دیکھیں گے۔ جب اندر گیا تو یا اللہ بڑی پریشانی ہوئی، ساری عورتیں سامنے بیٹھی ہے۔ میں نے کہا یا اللہ ہمارے یہاں ایسے نہیں ہوتا ہے، پردہ وردہ کراؤ کچھ۔ تو ان لوگوں نے کہا مولانا صاحب بیٹھ جائیے، خود ہی پردہ کیجئے، یہاں ابھی کوئی ماحول ایسے پیر پھیلا کے ماشاءاللہ وہ ہماری بیٹیاں بہنیں جو نگروز ہوتی ہے، موٹی موٹی عورتیں ہوتی ہیں، بیچارے ایسے بیٹھتی ہے، بیٹھ نہیں پاتی ہے، ایسے 800 مسکراتی وہاں اس مجلس میں، باتیں معلوم۔ تو ہم نے خود ہی کو پردہ کیا، اب کیا کر سکتے تھے۔ تو ان کے ساتھ بات کی، دعوت کی، دین کی، جو دل میں آیا، بڑی محبت سے سننے والے، بڑی محبت سے۔ بعضے تو میں ایسے قاری قرہ ہوتے ہیں، چہرے تو ان کے عجیب و غریب ہوتے ہیں، لیکن سینے میں جو بے چینی اور اضطراب اور قرآن کریم سے عشق و محبت ہوتی ہے تو یاد آتے ہیں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یاد آتے ہیں وہ سلسلے، وہ نسوب جو مختلف ملکوں سے آ کر بیٹھے تھے اور رسول اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جب آگئے، نہ کوئی محمود رہا، نہ کوئی بندہ رہا، نہ کوئی بندہ نواز رہتا تھا۔ قرآن کی دسترخوان سب کے لیے ہے، کوئی بھی آ جائے، ساری دنیا کو دعوت ہے۔ تو جماعت رخصت کر رہی ہے، ان کو رخصت کر رہی ہے کہ کہہ رہے جب بالکل سرحد کے پاس پہنچے اب ہمیں جانا ہے، تو ان مجمع میں کچھ لوگ آئے، آگے بڑھے اور رونے لگے، کہنے لگے کہ ہم تم کو جانے نہیں دیں گے، میدان محشر میں ہم تمہارا دامن پکڑیں گے، ہم ادھورے رہ گئے، ہمیں پوری بات سکھاؤ۔ ٹھیک ہے آپ نے سال دیا، ہمیں آپ کی قدر ہے، لیکن ابھی ہم بنے نہیں ہیں، ہم پھر بگڑ جائیں گے، کسی کو روکو جو ہم کو الف با تا پڑھائے گا۔ تو کہنے لگے جماعت میں تو سب شادی شدہ تھے، میں 14 سال کا نوجوان تھا، بچہ تھا۔ تو چچا جان کی نظر مجھ پر پڑی، میں بھی رو رہا ہوں، چچا جان بھی رو رہے۔ چچا نے کہا جنت میں ملاقات کریں گے، کر لو ہمت۔ پھر کہا حضرت نے، بزرگ نے فرمایا میں رک گیا، اور اس کے بعد کچھ سال بعد جوان اور ہو گیا، میرا نکاح ہوا، میری شادی ہوئی اسی قوم میں، اسی رنگ ڈنگ میں، اور اب وہ بھی ویسے ہی ہو گئے تھے، کالے سر سے پیر تک۔ ہم نے کہا یہ کیسے ہوا؟ کو وہ مجھے نہیں معلوم، میں ایسے ہی ہو گیا ان کی طرح، بچے بھی، میں بھی، گھر والے بھی۔ اب کیا عمر ہے؟ فرمایا کوئی 70-72 سال کی ہے۔ اب انہی کے ساتھ ساری زندگی، اور بانس کے مکانات، دنیا کچھ نہیں، آدھی دنیا سے زیادہ کپڑے ہی نہیں ہے بدن پر۔ ہم الحمدللہ بادشاہ قوم ہے، بادشاہ قوم، اور اللہ نے ہم کو دیا بھی ہے تھوڑا ہمت، اچھی بات ہے۔ جو جانکاہ قوم ہوتی ہے ان سے اللہ کام بھی لیتے ہیں، بس رخ صحیح کرنے کی ضرورت ہے۔ کوئی تشدد نہیں ہے ہماری کتاب میں، توازن ہے، اعتدال ہے، ساری انسانیت کے لیے ہے، پوری انسانیت کے لیے ہمارے پاس پیغامات ہے۔ ہم چھوٹا موٹا دارالفتہ، دارالقضا، حضرت مفتی سلطان صاحب ہمارے یہاں بیٹھتے تو کبھی ہم بھی بیٹھ جاتے، ہم کبھی کہتے آنے والوں کو قرآن پاک کی ایک آیت سورۃ النساء کی، حضرت قاضی صاحب بیٹھے، علماء بیٹھے، ایک آیت سورہ نساء میں وراثت کے موضوع پر ہے، بڑے بڑے دفتر اور بڑے بڑے دیوان ایک طرف رکھو، ایک طرف اس آیت کو ڈال دو، کوئی مقابلہ نہیں۔ دنیا کے سارے قوانین کی بہترین کتاب ہے اللہ کی کتاب، بمطابق فطرت۔
فاقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون فطرة الله اور لا تبدیل لخلق اللہ. جیسا انسان ادھر ہے مشرق کے ایک کنارے میں مغرب کے آخری کنارے میں دیکھیے انسان کے اندر انسانیت ہے, انسانیت کے اندر انس ہے, انسان کے اندر درد ہے دوسرے انسان کا, انسان کو دوسرے انسان کی ضرورت ہے, حاجت ہے, وہ تنہا کچھ نہیں ہے. اور اس کتاب نے اس کو کہا یہ فطرت ہے انسان کی. اور رہے امام شافعی اور امام اعظم امام ابو حنیفہ امام مالک اور امام احمد بن حنبل اور یہ دیگر ائمہ مجتہدین رہے ان کے اختلافات, تو اس اختلاف کے بارے میں فرمایا گیا یہ اختلاف اس امت کے لیے رحمت ہے. کیوں آپ وہاں جائیں گے جسمانی ساخت ہم سے دیگر الگ ہے, ان کے جسم کا بھی تقاضا ہے کچھ ان کی نمازوں میں ہماری نمازوں کے مقابلے میں فرق رکھا جائے, اور اس فرق کو تسلیم کیا گیا ہے. فرق نہیں کہنا چاہیے, عربی میں اس کے مقابلے میں ایک لفظ ہے فروق ہے, یہ فروق لطافت ہے اس کے اندر, 19-20 کے فروق کے ساتھ ہے. اور یہ حسن ہے اس اسلام کا, حسن ہے اس دین کا. ہم اہل السنہ والجماعہ ہے, بس اور کوئی ہمارا فرقہ نہیں ہے. کس اعتبار سے اہل السنہ ہے؟ ہم اللہ کے رسول علیہ السلام کی ان باتوں کو ہی حجت مانتے ہیں جو آپ نے اپنی زندگی میں رکھی ہے. احادیث تو بہت سی ہے لیکن بعض احادیث ابتدائی دور کی ہے, بعد میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس کے مقابلے میں کوئی عمل کیا, وہ ابتدا میں ضرورت تھی لیکن اب سنت وہ ہے جو آخری ہے. اور والجماعہ جب کہیں گے تو ہم اس بات پر متفق ہے اللہ کو بہت سی باتیں مکمل کرنی تھی لیکن اللہ جل مجدہ اللہ نے اپنی شان کے مطابق ان باتوں کو مکمل نہیں فرمایا, وہ مکمل فرمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے. 6666 آیت کے بعد ہمارے سامنے جو دوسرا سب سے بڑا سورس اور سب سے بڑی حجت ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیوان ہے, آپ کی روایات کا ذخیرہ ہے. اور اس میں کتنے فیصلے آپ نے فرمائے جو اتفاق سے کلام اللہ میں نہیں ہے. معلوم ہوا ابھی قانون مکمل کریں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, وہ بھی قانون ہے, وہ بھی حجت ہے, اور آپ کی زبان سے نکلا ہوا جملہ اور فیصلہ یہ بھی قانون اسلام ہے. اور یہی پر بس نہیں, 23 سال کی مبارک زندگی گزار کر جب اللہ نے آپ کو اپنی شان کے مطابق دعوت دی, واپس لے لیا, بلا لیا, اس کے بعد جو ذمہ داری اور بار اٹھایا ہے وہ صدیق اکبر نے اٹھایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب کچھ فیصلے آپ فرمائیں گے, کیوں؟ تاکہ حضرت صدیق اکبر حجت رہے ایمان والوں کے لیے. کچھ کام اللہ کے رسول علیہ السلام نے کسی مصلحت کی وجہ سے مکمل نہیں فرمائے, اور آپ نے اشارہ دیا تھا میرے بعد جو آئیں گے ان کا خیال اور ان کی اقتداء کرنا. اللذین یأتیین من بعدی مراد صدیق اکبر اور سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب کچھ کام وہ فرمائیں گے, وہ بھی ہمارا دین ہے. اور پھر کچھ فیصلے سیدنا عثمان غنی کے دور میں ہوئے. میں کل کسی مجلس میں عرض کر رہا تھا, حضرت عثمان کے پاس وفد آیا صحابہ کا, اور کہنے لگے حضرت کاغذ قلم اٹھا کر کلام اللہ شریف کو لکھیں گے اور اس کو مدون کریں گے. حضرت نے فرمایا وہ کام نہیں کروں گا میں. کیوں نہیں کریں گے آپ؟ فرمایا جو کام صدیق و عمر نے نہیں کیا عثمان کیسے کر سکتا ہے؟ صحیح تھے, لیکن صحابہ کرام میں جو صحابہ آپ کے پاس آ رہے تھے وہ کوئی چھوٹے لوگ نہیں تھے, وہ باخبر لوگ تھے, وہ ملہم تھے, محدث تھے. اللہ کی طرف سے ان کو یہ بے چینی ہوئی, بار بار آئے. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ سنجیدہ ہوئے, آخر کیوں کہہ رہے ہو ایسا؟ فرمانے لگے ٹھیک ہے صدیق عمر نے یہ کام نہیں کیا لیکن اب یہ حالات اور مصلحت کا تقاضا ہے. کتاب اللہ کو ہم دفتین میں جمع کریں گے, جلد میں مجلد بنائیں گے. بڑی لیدے ہوئی, بہت سوالات جوابات ہوئے, اخیر میں فیصلہ ہوا سارے اطراف کے جو قرآن کریم جہاں جہاں موجود تھے, کاغذ جہاں بھی تھا تو وہ جمع کروائیں, اور پھر اس کے بعد ایک لہجے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خاندانی زبان تھی, جو بنو ہاشم اور قریش کا لہجہ تھا, اس ڈائلیکٹ میں قرآن کو کمپائل کیا اور یہ صحیفہ عثمانی کہلایا اور آج پوری دنیا میں پڑھا جاتا ہے. یہ کام صحابہ کرام کی جماعت کر رہی ہے.
اہل السنہ والجماعہ. اگر اس میں کوئی 19-20 کرے گا ہم معذرت کریں گے. نہیں، ہمارا دین یہی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہمارے لیے معیار ہے، اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے جو چیزیں جوڑی ہیں اور آپس میں مشورہ اور مشاورت کر کے ہم اس کو اجماع صحابہ کہتے ہیں، یہ ہماری دلیل ہے. ہم اس دلیل کی بنیاد پر آگے بڑھیں گے. اور پھر ایک اور سورس بھی ہے. مسائل اٹھیں گے صبح قیامت تک، سوالات اٹھیں گے، چیزیں آئیں گی. ظاہر دنیا ایک جگہ کھڑی تو نہیں رہے گی، یہ رفتار کے ساتھ، تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے. اس کو کئی ٹھہراؤ نہیں ہے. زمانہ کہاں رکتا ہے، چلتا رہتا ہے. آج 2023 ہے، دیکھتے دیکھتے 2030 ہو جائے گا. کل پلٹ کے دیکھیں تو 2020 میں ہم نے قدم رکھا تھا، تیسرا ہزارہ شروع ہو گیا تھا. اب تیسرے ہزارے کی بھی 25 سال نکل رہے ہیں، اور ہم سے پچھڑے، ہم سے پہلے کتنے آئے کتنے گئے. لیکن کتاب اللہ اپنی طاقتور زبان کے ساتھ موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطابات موجود ہے، صحابہ کرام کے فیصلے موجود ہے، اس کے بعد امت کے علماء اور صلحاء موجود ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اطاعت کرو اللہ کی اور اللہ کے رسول کی. واولی الامر منکم او کما قال جل مجدہ. اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. میں حافظ قرآن نہیں ہوں تو ڈرتا ہوں، کبھی کبھی لفظ میں ادھر ادھر ہو جاتا ہے. سکول میں پڑھتے تھے ہم، کالج، سکول، یونیورسٹی، یہ سب. یہ جماعت والے آئے، کان پکڑ کے لے گئے مسجد میں. اب پول کھلی تو پتہ چلا سورہ فاتحہ بھی درست نہیں ہے. 18 سال 19 سال کی عمر ہو گئی ہے. گھر میں بہت کتابیں تھی والد صاحب کی، اللہ تعالیٰ مغفور فرمائے، لیکن پڑھنے والا کوئی. احساس کے بعد یہ خیال ہوا کہ اب ہم کو باضابطہ پڑھنا چاہیے. اب کیا پڑھا کیا نہیں پڑھا، لیکن بزرگوں کی شفقتیں ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. اللہ دم واپسی تک چلائے رکھے. دوستو یہ سورج، یہ چاند، یہ تماشے، یہ سب چلتے رہیں گے. ہم نہیں ہوں گے، ہم چلے جائیں گے. اور ہمارے پیدا کرنے والے نے ہم سے کہا ہے، خبردار چونکا دینے والی بات کہیے، لَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا. تمہیں تمہارے بارے میں سوال ہوگا. تم میرے پاس آؤ گے واپس، لیکن تمہارے پاس کوئی جماعت نہیں ہوگی، لشکر نہیں ہوگا. تم تنہا ہوگے میرے پاس، میرا فرشتہ پکڑ کے لائے گا تم کو. کما خلقناکم اول مرہ، اس سے پہلے بھی میں نے تجھے تنہا تنہا بھیجا تھا. کچھ نہیں جانتے تھے. لا تعلمون شیئا، کچھ نہیں جانتے تھے تم. اماں جان نہیں جانتی تھی، تمہاری تو بات ہی نہیں ہے. اماں کو نہیں معلوم تھا بیٹا ہوگا بیٹی ہوگی، بلکہ بہت دنوں تک تو اماں کو یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ کوئی انسان پیٹ میں پل رہا ہے. تم کیا اتراؤ گے؟ وَلَا تَمْشِ عَلَى الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین پر کبھی اترا کر نہیں چلنا ہے. إِنَّكَ لَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، تم آسمان کو تو نہیں پہنچ پاؤ گے. وَلَن تَخْرُقَ الْأَرْض، نہ زمین پھاڑ پاؤ گے. تمہاری حیثیت اتنی سی ہے، اپنی حیثیت کے مطابق دنیا میں رہو، اچھلو مت، کودو مت. بڑے بڑے فرائض قرآن میں ذکر کیے گئے، کہاں ہے؟ ہباء منصورا، غائب، ختم. اور اگر باقی ہے تو صالحات، نیکیاں، اچھائیاں. جب آج صدیاں گزر گئی تو ہم کہتے ہیں حضرت خواجہ شیخ عبد القادر جیلانی بے ساختہ زبان سے نکلتا ہے رحمت اللہ علیہ رحمتاً واسعہ. کون سے ملک کے بادشاہ تھے؟ کوئی ملک ان کا ہے؟ کوئی سلطنت ان کی ہے؟ کوئی فوج انہوں نے بنائی تھی؟ کچھ نہیں بنائی تھی. ان کی فوج وہی تھی جو اللہ نے اتاری ہے زمینوں کے اوپر، اور نظر بھی نہیں آتی ہے. وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اسی کے تو لشکر ہے، زمینوں میں بھی آسمانوں میں ہے. وَلَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّهِ إِلَّا هُوَ، سوائے اس کے لشکر کوئی نہیں جانتا. اس کے لشکر ہی لشکر ہے. تو اللہ نے ہم کو بہت سی نعمتیں دی ہے. بزرگوں، ہم سے مطالبہ ہے اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں. بہت ضرورت ہے اس بات کی. یہ رمضان میں قرآن سنانے والا قاری جب ہم کو قرآن سناتا ہے، ہم الگ سے 2 رکعت پڑھے، اللہ یہ تیرا احسان ہے. آج سے میرا خیال سے 22-23 سال پہلے میں نے ایک سپلیمنٹری پیپر پڑھا تھا، گریٹر کشمیر کا کبھی نکلتا ہے سنڈے سپلیمنٹری. اب نکلتا ہے نہیں نکلتا ہے، پہلے نکلتا تھا. کسی خاص موضوع پر صاحب اخبار بات کرتا ہے. تو ایک دن میں نے دیکھا ایک بزرگ بڑے میاں بنائے ہوئے ہیں اور وہ کچھ پڑھ رہے، تو دماغ گیا ادھر، تو دیکھا سنڈے سپلیمنٹری لکھا ہوا تھا کشمیر اور حفظ قرآن پاک، ہماری وادی، اور عنوان تھا یہاں پر تحفیظ قرآن وغیرہ وغیرہ. کسی اچھے آدمی نے
ایک کور سٹوری بنائی تیار کی، تو اس میں انہوں نے لکھا تھا کہ انہوں نے اپنے بچپن کا حال لکھا تھا. ہم کو بچپن میں کسی نے بتایا کہ فلاں جگہ ایک مسجد ہے، وہاں کا امام حافظ قرآن ہے، تو ہم لوگ تبرکن ان کو دیکھنے جاتے تھے. یہ سمجھے کہ لیٹ 60s ہے، 1960 61 62 65 اسی کے آس پاس. ہمارے بزرگوں میں حضرت مولانا رحمۃ اللہ صاحب دامت برکاتہم، اللہ ان کی عمر میں برکت فرمائے، تھوڑا علالت چل رہی ہے، صحت ٹھیک نہیں تھی، اللہ ان کا سایہ دراز فرمائے، آنکھوں کی کچھ تکلیف. اور ایک اور بات مجھے یاد آ گئی، میں جب یہاں کے لیے نکلا تو ہمارے ایک بہت ہی محترم اور عزیز، اللہ تعالیٰ آخرت میں اپنی خاص راحت نصیب فرمائے، ایک ادارہ تھا المحمود سلیم بھائی سری نگر میں، اس المحمود کے انچارج تھے الطاف بھائی. الطاف بھائی حضرت مولانا رحمۃ اللہ صاحب دامت برکاتہم کے بہت قریب رہے ہیں. تو بالکل ابھی اندازہ ہی نہیں تھا، اچانک 2-3 دن بیمار ہوئے ہیں پہلے. آج صبح خبر آئی تو مجھے جنازے کے لیے جانا تھا، ادھر سے حضرت فاروق صاحب کا وہ وائس میسیج 12 کا مطلب 12. تو میں کیا کر سکتا تھا، میں نے بھائی کے جنازے میں شرکت نہیں کروں گا، ترال کے ساتھیوں اور دوستوں کا تقاضا ہے حاضری دینے کی، حاضر ہو جائیں گے. اگر کوئی مطلب کی کوئی بات نکلی زبان سے، ہمارے اس بھائی کے لیے بھی کوئی راحت کا سامان ہو جائے. کل ہماری خبر آئے گی، کل کسی کو ہماری زبان، اپنی زبان پر ہمارا نام ہوگا کہ وہ چلے گئے. انشاءاللہ تھئی تشریف ممبر اشار روٹ تھئی تشریف پوز انشاءاللہ منی کرو دعا ضرور انشاءاللہ. تو وہ اللہ کو پیارے ہو گئے، چلے گئے. تو یہ البسات مشکل سے 52 53 55 سال کی عمر. تو نعمتوں کا کیا حق ہے؟ اللہ کے سامنے سر بسجود ہو جائیں، شکر گزار ہو جائیں، اللہ کی نعمتوں کی قدر کی جائے. بے شمار نعمتیں ہیں، بے شمار نعمتیں ہیں. اب یہ مہینہ ہے، اس مہینے کا استقبال کرنا ہے. ان مدارس کا یہ جلسہ عام طور پر شعبان اس میں ہوتا ہے. شعبان میں اس لیے ہوتا ہے کہ ہمارا نظام تعلیم یہ ہے کہ ہم شعبان کی 20 17 15 تاریخ سے فارغ ہو جاتے ہیں، سال بھر کا نظام پورا. ابھی شپیاں میں چل رہا ہے وہ درس بخاری شریف، حضرت مفتی نذیر صاحب دامت برکاتہم غالباً وہاں تشریف لے گئے ہیں، وہاں ختم بخاری کا جلسہ ہے. پہلے یہ سب کہاں تھا؟ تو وہ میں سنا رہا تھا حضرت مولانا رحمۃ اللہ صاحب ہماری وادی کے حضرت کی زبان سے ہم نے کئی مرتبہ سنا، فرمایا جب 1970 میں یا اس سے 1 آدھ سال پہلے یا 1 آدھ سال بعد جب وہ کبھی دارالعلوم دیوبند سے واپس تشریف لاتے تھے، بسوں میں آتے تھے. کہاں انتظام تھا، سہولتیں نہیں تھی، تو بس سے آتے تھے، 2 دن میں پہنچ جاتی تھی بعض اوقات بس. فرماتے کبھی عذرائے مزاح، فرماتے تھے چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے تھے، ہم ڈرتے تھے اگر سر پہ ٹوپی دیر تک رکھیں گے تو پتہ نہیں کشمیری کس نام سے پکاریں گے. میں وہ نام نہیں لینا چاہتا. تو ٹوپی کو چھپانا پڑتا تھا، ماحول نہیں تھا. پہلے ایک دور رہا ہے ہمارا ماشاءاللہ زبردست. آپ 100 سال پرانی تصویر دیکھیے، آپ کو ہر اوسط درجے کے آدمی کے سر پر دستار شریف ملے گی. صحیح حضرت ہے نا، ایسا پرانا. لیکن بیچ میں نظر لگ جاتی ہے، کبھی کبھی اپنی بھی نظر لگ جاتی ہے. اس لیے ان 4 دیواریوں کو، ان مدارس کو اپنے اللہ کے سامنے پیش کیا کرو. یا اللہ یہ ٹوٹی پھوٹی ہمارے پاس یہ پونجی ہے، آپ اس کے نگراں ہو جائیے، آپ اس کی حفاظت فرمائیے. ہماری بے عملی، ہماری کوتاہیوں کی وجہ سے اسے کوئی نقصان نہ ہو. ہم نادان ہیں. تو کوئی ماحول نہیں تھا. تو وہ اخبار والا لکھتا ہے کہ ہم چلے گئے حافظ صاحب کی زیارت کرنے کے لیے، بڑے لے گئے گھر کے. جب پہنچے تو پتہ چلا وہ حافظ صاحب نہیں ہے، اتفاق سے اللہ کا بندہ آنکھوں سے معذور ہے، نابینا ہے. تو اس کا قرآن پڑھنا سمجھا جاتا تھا یہ حافظ قرآن ہے. جب ان سے ملاقات ہونے کا مجھے تو 8-10 صورتیں یاد ہے، وہی دوہرا کر. تو ہمارے کشمیری بھائی سیدھے، چونکہ وہ دیکھ کر نہیں پڑھ رہے ہیں اس لیے وہ کیا ہے، حافظ ہی ہے. کوئی ماحول نہیں تھا، ختم ہو گیا تھا. ہماری پرانی تاریخ ہے شاہ میری دور کی، اس دور کے مدارس ہے، بڑی تاریخ ہے ہماری، زبردست تاریخ. لیکن تھوڑا سیدھے سادے بھی تھے ہم لوگ، شکار ہو جاتے ہیں چیزوں کے، اس کے نہیں ہونا چاہیے. لطیفے کے طور پہ سناؤں گا، ہمارے یہاں تاریخ حسن بڑی مشہور کتاب ہے، حسن خویامی صاحب کی بڑی تاریخ کی کتاب ہے، 2 جلدوں میں نہیں چھپ گئی ہے، تازہ. اس میں ایک واقعہ میں نے پڑھا. وہ ایک مولانا صاحب تھے، امام صاحب تھے مسجد میں،
سیدھے سادھے بیچارے اس دور کے حساب سے وہ جمعہ پڑھ واز پاس فرماتے تھے. جب باہر نکلتے تھے ایک پنڈت جی کی دکان تھی وہاں, وہ پنڈت جی کی دکان پہ اپنا ٹھیلا لگاتے تھے, بیٹھتے تھے, مرید ورید آتے تھے, ملاقات کرتے تھے. اتنے میں اس کو نہ آیا تھا اسا دائل پاوا پنڈت جی بھائی وہ رکھتا تھا سو ہمت 8 چھٹانگا تھا سو ہمت چھٹانگڑ, یہ 8-10 آئٹم وہ جمع کرتا تھا, پیسہ ویسا کچھ نہیں, چلے جاتے تھے. اب وہ بھی بیچارہ سمجھتا تھا سعادت کی بات ہے, مولانا صاحب ہے بیچارے, پیر صاحب ہے, تو وہ لے جاتے تھے. تو لیکن کچھ دن گزر گئے تو کوئی صاحب آ گیا, اس کو سمجھایا, کہا گڑبڑ ہے, تم اس طرح اس کو مت دیا کرو, پیسے منگا کرو. اس نے کہا یار یہ تو مولوی صاحب ہے. اس نے کہا نہیں پیسے لے لو. تو ایک دن اس بیچارے نے ہمت کر لی, جناب اس کے کچھ پیسے بنتے آپ کیوں نہیں دیتے. بس اس کو چڑھ گئی, کہا پیسے مانگتے ہو, کوئی بات نہیں مجھے نہیں چاہیے سامان تمہارا. اس نے کہا چلو اچھا ہے, بلا ٹل گئی, ناراض ہو گیا تھوڑا, کیا فرق پڑتا ہے. اگلے جمعے کو جب حضرت آئے, حضرت نے خطاب شروع کیا, فرمایا فلان فلان سنا دکاندار, تو بس سوچ بنیومت وہ ہے, کیا بنیومت, وہ کیا تھا, تو بیچارہ سمجھ گیا سکیش بنیومت وہ ہے, بس وہ کاشر انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ چھا کات وہ کیا کرو, سامان چھتا سن بائیکاٹ کرو, تو بائیکاٹ کرو. ہفتہ سے ہفتہ 3 ہفتہ گئی, ودا آؤ سے بیچارے حضرت سورے دکان نہیں ہوتی, مگر یہ پھنس نہیں ہو پانا واپس. پت کیا تھا تو گوشت توب شوب قبول, ہماری سادگی ہے یہ, اس میں خدا نہ خاصا کوئی سیاست, سادگی ہے ہماری, لیکن اس سادگی کے ساتھ ہوشیاری بھی ضروری ہے. ہم اپنے ایمان کے ساتھ کوئی سودا نہیں کر سکتے. ہمارا سب سے بڑا سرمایہ ہمارا عقیدہ ہے, ہمارا ایمان ہے, ہمارا ایک چوکھٹا ہے, ایک 4 دیواری ہے, یہاں تک تو ہم جا سکتے ہیں, اس سے آگے نہیں بڑھ سکتے. کچھ بھی ہو کسی بھی حالت میں, اور انشاءاللہ ثم انشاءاللہ جب عزم ہو اور مصمم ارادہ ہو اللہ کی مدد آتی ہے. باقی 4 چیزوں کا نقصان, چیزوں کا, اسباب کا, یہ تو ہوتا رہا ہے, تاریخ پڑھیے ہر زمانے میں ہوتا رہا ہے. ہم کو قرآن سے بہتر کون یاد دلائے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. شہ پارے ہے قرآن کے, یہ شہ پارے. میرے بڑے بھائی صاحب کا انتقال ہو گیا, ہارٹ اٹیک ہو گیا, بڑا صدمہ ہوا. میں سکول میں پڑھتا تھا 6th-7th میں, تو بھائی صاحب والد صاحب کے انتقال کے بعد سائیکل کا جو ڈنڈا ہوتا ہے نا سامنے والا, وہ ڈنڈا اس پہ بٹھا کے سکول لے جاتے تھے. اسی طرح ہم بڑے ہو گئے, سکول کالج یونیورسٹی گئے, اور لاکھوں روپیہ دیا بھائی صاحب نے, کبھی نہیں پوچھا کیا کیا کہاں کیا. اچھے ماشاءاللہ کھاتے پیتے تھے, وہ سکول چلاتے تھے, کشمیر پرائیویٹ سکول ایسوسیشن کے چیئرمین بھی رہے. اعلیٰ تو سڑن انتقال ہو گیا 2020 میں, صدمہ ہوا بڑا. تو صدمے میں نے تھوڑا غصہ تھا, ہسپتال والوں کی طرف سے سستی ہو گئی, تو اب غصہ آیا, انسان ہے, تو میں نے کہا ان کو کسی ایمبولینس میں نہیں لے جائیں گے ہم, میت کو ہم اپنی گاڑی میں لے جائیں گے. میں نے اپنی گاڑی میں ڈال دیا, لمبی سی گاڑی تھی میری. اور میں گاڑی چلاتے چلاتے سوچتا ہوں میں کتنی کڑی دھوپ کے نیچے آ گیا, اب کیا کروں. میں گھر میں چھوٹا تھا, مزے کرتا تھا, اب ان کے بعد ذمہ داری آئی, فیملی کی, چیزوں کی, تھوڑا بہت اسباب ہے, چیزیں ہیں, ادارے ہیں, سکول ہے. اب ان کو میں کیا کروں, اسی پریشانی میں ہوں, بے چین بے قرار. حضرت مفتی عبدالرشید صاحب دامت برکاتہم, اللہ ان کی عمر میں برکت فرمائے, ہمارے اوپر ان کا سایہ دراز فرمائے, ہمارے شفیق بزرگوں میں. میں نے فون کیا تو وہ سب مجھ سے پہلے پہنچ گئے گھر, انتظار میں تھے. شفقت, تو میری نماز باقی تھی مغرب کی, میں بہت سوچتا رہا میں اپنے آپ کو کیسے سمجھاؤں. انسان ہے, انسان ٹوٹ جاتا ہے. ان کی شفقتیں یاد آ رہی تھی بھائی صاحب کی. میرا حادثہ ہوا ہے, ایکسیڈنٹ ہوا ہے ہمارا کھنول میں 2007 میں. میں گاڑی چلا رہا تھا, بھائی صاحب بغل میں بیٹھے تھے, یاد ہے سلیم بھائی آپ کو, 2007 کا حادثہ. تو گاڑی چلا رہا تھا میں, کھنول پہنچے تو انہوں نے بولا میں تیل گاڑی میں کم ہے, تیل ڈالیں گے. ہم نے کہا ٹھیک ہے. گاڑی کھڑی کی, تیل والے نے تیل ڈالا, میں نیچے اترا, وہ بند کر رہا تھا, تو میں نے کیا دیکھا, اندر سے ہی بھائی صاحب سٹیئرنگ پر بیٹھے ہوئے.
میں نے کہا یہ ہائی وے ہے، آپ کو زیادہ عادت نہیں ہے، میں چلاتا ہوں. تو کہنے لگے نہیں کوئی ہائی وے تو ابھی کاجگوڑ کے بعد ہے، پھر آپ چلائیے گا. بالکل ضد کی، میں کہہ نہیں پایا، حضرت کر کے بات کرتا تھا، بڑا ادب لحاظ تھا. تو وہ مجھے کچھ اور کہنا ہے آپ لوگوں سے. تو جیسے ہی وہ بیٹھے میں بڑا دل میں تنگی محسوس کر رہا تھا. حضرت بھائی صاحب کا مزاج نہیں ضد کرنے میں، پتہ نہیں کیوں ضد کر رہے. تو انہوں نے گاڑی سنبھالی، 1 منٹ ہو گیا، 1 منٹ یا سوا منٹ. وہ جو موڑ ہے وہاں سے ایک ٹرک آ رہا تھا تیزی کے ساتھ، ہماری گاڑی ادھر سے، وہ ٹرک سیدھے اوپر، اور 30 فٹ وہ اپنے ساتھ لے گیا مارتے مارتے. وہ سٹیئرنگ بھائی صاحب کے پیٹ میں گھس گیا، سپرین نکالنا پڑا، 1 گھنٹے کے بعد سرجری. ان کا یہ پیٹلا نکالا سارا، یہ گھٹنا، اور ان کو ہپ جوائنٹ ٹوٹ گیا تھا، اس کی سرجری، میجر سرجری. تو میں کبھی کبھی سوچتا رہا، میں نے کہا یہ حادثہ ہونے والا تھا اور سٹیئرنگ پر کون بیٹھا تھا؟ میں. یہ تو تقدیر میں طے تھا حادثہ، لیکن اللہ نے ان کے دل میں ڈال دیا چھوٹے بھائی کو اتنی بڑی تکلیف سے نہیں گزارنا چاہتا. یہ تکلیف انہوں نے اپنے اوپر لے لی. اللہ تربت ٹھنڈک نصیب. مجھے کہنا یہ تھا، جب بھائی صاحب کی میت کو لائے گھر، سمجھ بھی نہیں آ رہا تھا کیا کروں. مغرب باقی تھی تو کچھ دوستوں نے کہا ہماری مغرب باقی ہے، اب پڑھائیں گے. میں نماز کے لیے کھڑا ہو گیا، سمجھ میں نہیں آتا میں کیا پڑھوں. تو اللہ نے دل میں یہ آیت ڈال دی، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ. اتنی حرارت، اتنی قوت، اتنی طاقت سلام پھیرنے کے بعد آ گئی. ہاں کیا ہے، کچھ نہیں ہوتا ہے، اس سے ہوتا رہتا ہے. یہ میرے عزیزوں بزرگوں، یہ مجلس ہی مجلس قرآن ہے. میرا خیال تھا کچھ کلام اللہ سے کے تعلق سے کچھ طالب علم اور گزارشات رکھوں. تقریباً کلام اللہ ہی کی بات ہو رہی ہے. ہم سب قرآن کریم کو اپنا دستور مانتے ہیں، اس سے اپنی طاقت کو بڑھائیں، اپنی روح کو مضبوط کریں، اپنے نفوس کو طاقت بخشیں. کلام اللہ کی تلاوت سیکھیں. بالغ بھی سیکھتا ہے، بالغ بھی بچہ سیکھ سکتا ہے، بالغ بھی سیکھ سکتا ہے، کوئی بھی سیکھ سکتا ہے. ان پڑھ ہو وہ بھی قرآن یاد کر سکتا ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، اللہ کا دعویٰ ہے یہ کتاب ہے تو مشکل بہت. کتنی مشکل ہے؟ وَلَوْ كَانَ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ. اگر ساری سرزمین انسانی کے پیڑ قلم بن جائیں، اس کے بعد جو سمندر ہے سارے وہ روشنائی بن جائیں، سیاہی بن جائے، لنفد البحر. قرآن کہتا ہے یہ سمندر خشک ہوں گے. ما نفدت کلمات اللہ، کلام اللہ ختم نہیں ہوتا. لا تنقضی عجائبہ ولا تبلا جدتہ. نہ اس کے عجوبے ختم ہوں گے اور نہ اس کی ندرت میں نئے پن میں کوئی پرانا پن آئے گا. الفاظ سے ترجمہ نہیں ہو پائے گا اس ٹکڑے کا. ولا تبلا جدتہ، اس کا جدہ، اس کی جدت، اس کی تراز، اس کی ندرت، اس کا نیا پن، کبھی پرانا پن نہیں ہوگا اس میں. یہ ٹینٹ آج ایسا ہے، سال بھر کے بعد دیکھو تو پھیکا پڑ جائے گا. مکان کتنا بھی روغن کے ساتھ مرگن کر دیا جائے لیکن سال 2 سال کے بعد رنگ چھڑ جاتا ہے. آدمی اپنے آپ کو دیکھے، جو 20 سال کا جوان تھا وہ 40 سال کی عمر میں نہیں ہے، جو 40-45 میں تو وہ 60-65 میں. سارا قصہ ختم ہو چکا ہے. 80-85 کے بعد فمنکم، تم میں تو بہت سے ایسے ہوں گے، من یرد الی ارذل العمر، ان کو میں ایک عمر میں پہنچاتا ہوں، لکی لا یعلم من بعد علم شیئا. دیکھو 7 سال کا 6 سال کا بچہ جو بولتا ہے یہ 95 سال کا بزرگ بھی وہی بولتا ہے. نہیں کہتے جناب ہمارے گھر میں ایک بچہ ہے 7 برس کا. اچھا تو کیا وہ بہت لمبا ہو گیا ہے، ہوشیار ہو گیا. کیا کرتا ہے؟ گراج کھولتا ہے، گاڑی میں چابی ڈالتا ہے، ریورس کرتا ہے، سڑک پہ جاتا ہے، پورے شہر میں نانی کو، دادی کو، دادا کو، دادی کو گھما کے لے آتا ہے. صرف 8 سال کا بچہ ہے. او ہو زبردست زبردست. پھر کبھی کیا ہوتا ہے، کہتے ہیں جناب ہمارے گھر میں ایک دادا صاحب ہے. اچھا دادا صاحب کی عمر ہو گئی ہے 85 سال. اچھا خود نکلتا ہے، چابی ہاتھ میں لیتا ہے، گراج کھولتا ہے، گاڑی میں چابی لگاتا ہے، ریورس گیئر لگاتا ہے، پھر پوتے پوتی نواسے نواسیوں کو بٹھاتا ہے، سارے شہر میں گھما کے لاتا ہے. کتنی عمر ہے؟ پہلے بھی یہی کہا، اب بھی یہی کہا، وہ وہی پہنچ گیا واپس. حدیث میں آتا ہے کل جدید تبلا، کسی نئے پن پر اتراؤ مت، یہ پرانا ہو جائے گا. ہر نئی چیز کو پرانا ہونا ہے. تو ہماری زندگیاں کیا چیز ہے؟ البتہ ایک چیز اگر ہمارے سینے میں چلی گئی وہ ہے کلام اللہ.
یہ حبل اللہ ہے، کلام اللہ ہے۔ بخدا بخاری مسلم میں حدیثیں ہیں، جب قیامت میں اتارا جائے گا تو ایک طرف سے روزہ اور ایک طرف سے قرآن کھڑا ہو جائے گا۔ فرشتے آگے بڑھیں گے، روزہ کہے گا نہیں نہیں، وہ کہیں گے کیا مسئلہ ہے؟ کس طرح سمجھایا آقا نے علیہ الصلوۃ والتسلیم؟ فرمایا یہ وہ ہے جس کو میں نے کھانے پینے سے روک رکھا تھا اور وہ رک جاتا تھا، میں اس کی طرف لپکنے نہیں دوں گا۔ اب دوسری طرف سے آئیں گے تو میرے آقا نے فرمایا قرآن کھڑا ہو جائے گا، کیا صورت ہوگی وہ تو وہی پتہ چلے گی۔ فرمایا یہ وہ ہے، اس کے لیے تم نے کیا کیا؟ کہا اس کو میں نے راتوں کو کھڑا رکھا ہے، کھڑا رکھا ہے، مجھے پڑھتا مجھے گنگناتا ہوا یہ زندگی کی شامیں کرتا رہا، مجھے پڑھتا مجھے گنگناتا ہوا یہ جوان ہوتا رہا، مجھے پڑھتے مجھے گنگناتے ہوئے آدھی رات کو نوافل پڑھتا تھا۔ اللہ ہمت توفیق دے، نوافل پڑھیں بہت اچھا، لیکن فرائض میں کوئی کوتاہی نہ کرے۔ ابھی بھی ہماری مسجدوں کا اچھا حال نہیں ہے۔ ہمارے حضرت امیر صاحب دامت برکاتہم، حضرت امیر پرویز احمد صاحب فرماتے ہیں، بزرگ ہیں، بزرگوں کی باتیں ہیں، فرماتے ہیں وٹ گسن نہ تلنے، حضرت کا خاص لہجہ ہے، ناس وٹ گسن نہ تلنے، کوئی مسجد مز گژھِ پڑھنۍ فجر نماز، اجنبی بستی مز گژھِ گژھُن اتی گژھِ پڑھنۍ تتہِ فجر نماز، تۄہہِ ترو پانے فکر یمن نارن تو اسلامس کوتاہ پانوے۔ یہ حضرت کا جملہ نہیں، وہ فرماتے کتنا دین ہے پتہ چلے گا آپ کو۔ فجر کی نماز ہمارے کچھ نوجوان علماء ماشاءاللہ آج کل یہ کر رہے ہیں، صبح نکلتے 4 ساڑھے 4 بجے پیدل، اور جہاں جس جگہ موقع ملا فجر کی نماز پڑھی۔ کئی علماء بھی اس میں وہ یہ سننا چاہتے ہیں کہ حافظ قرآن ہے غیر حافظ ہے، قرآن کیسا پڑھتا ہے۔ ہمارے حضرت مفتی عبدالرشید صاحب دامت برکاتہم کبھی کبھی جلال میں آ جاتے، وہ تو پھٹ سے ڈانٹتے، امام صاحب کے پیچھے کھڑے رہو، کہاں سے پڑھا ہے قرآن؟ نعوذ باللہ غلط پڑھ لیا۔ ہم کبھی کہتے ہیں حضرت تھوڑا رعایت کے ساتھ، لیکن جلال والوں کو جلال آ ہی جاتا ہے۔ تو اللہ کی کتاب کا ہمارے اوپر بڑا حق ہے۔ پتہ نہیں میں نے کیسی کیسی باتیں کی، اللہ مجھے معاف کرے، میں ایسے ہی ہوں، طالب علم ہوں۔ البتہ کچھ ادارے ہیں، ابھی سلیم بھائی ذکر کر رہے تھے، دیکھیے میرا ایک چھوٹا سا کام ہے، اس کا نام ہے قرآن فار آل، القرآن للجمیع، کلام اللہ کس کے لیے؟ سب کے لیے۔ ہم نے برطانیہ میں اللہ کی توفیق سے، افریقہ کے غابات میں، پہاڑوں میں، جنگلوں میں، شہروں میں، برادر یوسف ایک ہے وہاں ساؤتھ افریقہ میں ڈربن میں، وہ احمد دیدات صاحب کے سمجھے کہ ترجمان ہے وہاں، ان کے آفس میں ہم نے ڈسپلے دیا، سمجھایا، پیش کیا۔ بعض اور ممالک میں دور دور، اور وہاں بڑے بڑے علماء بھی بیٹھے مجلسوں میں۔ ہم نے کہا ہماری ایک چھوٹی سی تحریک ہے، ہم اس کو چلا رہے، کوشش کر رہے اللہ کے بندوں تک کتاب اللہ کا پہنچانا۔ یہ مدارس بھی وہی کام کر رہے بلکہ اصل کام کر رہے ہیں۔ جو چیز باقی ہے وہی پیش کی جا سکتی ہے، اگر خدا نہ خواستہ باقی ہی نہیں تو پیش کیا کریں گے؟ نام آیا، ذکر آیا، بس اسی پر بات ختم کروں گا۔ ہمارے بزرگوں کے ہمارے اوپر احسانات ہے، ہماری اس وادی کشمیر بلکہ پوری ریاست کے ایک ممتاز عالم، باغیرت عالم، اللہ اس مجلس میں ان کا ذکر خیر آیا، ان کے درجے بہت بلند کرے۔ ہمارے بڑے غیور عالم دین اور قرآن کریم کے ساتھ بے پناہ عشق کرنے والے حضرت مفتی فیض الوحید صاحب رحمۃ اللہ علیہ رحمۃ واسعہ، مفسر قرآن اور واقعہ مفسر قرآن، تفسیر بھی لکھی اور شان بھی تھی، جھلکتا تھا قرآن۔ میں ایک مرتبہ حاضر ہوا جموں، انہوں نے ترجمہ کیا، تفسیر لکھی ہے اپنی زبان میں، گوجری زبان میں، ماشاءاللہ۔ ہم لوگ تو چونکہ پڑھ نہیں سکتے تو میں بیٹھا، حضرت مفتی صاحب بڑے اللہ والے آدمی تھے، تو میں نے کہا حضرت کتنا چھاپا آپ نے اب تک؟ تو مفتی صاحب کا خاص لہجہ تھا، 1000 ایک چھاپا۔ میں کہا 1000 میں کتنے نکل گئے بازار میں؟ تو حضرت کہنے لگے مسکرا کر 400-500 تو ایسی مفت تقسیم کر دیے، اب کچھ ہے تو کوئی خرید لے نہ خرید لے کیا پتہ۔ اللہ کی طرف سے اگر یہ بات محفوظ نہ ہوتی تو میں نہیں کہتا، کیونکہ حضرت نہیں رہے، لیکن حضرت کا ایک انٹرویو یوٹیوب پہ میں نے دیکھا، اس میں حضرت نے اس عاجز کا نام لے کر ذکر فرمایا ہے، نام لے کر، اور بہت محبت کرتے تھے اللہ کے لیے۔ میں نے بولا حضرت میری بات سن لے غور سے، پتہ نہیں کیا اللہ نے، ورنہ تو بڑوں کے سامنے بادب رہتا ہوں، میں نے بہت جسارت کی، میں نے کہا حضرت مجھے وہ قرآن آپ کی اپنی زبان میں چاہیے، آپ بول رہے ہو اور کوئی آیت پڑھ رہا ہو اور آپ ترجمہ کر رہے ہیں، ہاں کیا کریں گے آپ؟ میں نے کہا چاہا اللہ نے تو 20,000 راجوری کے پہاڑوں میں پہنچاؤں گا، بس ایک مرتبہ۔ حضرت ایسے بیٹھے، ٹیک لگا کر ایسے بیٹھ گئے، سامنے آ گئے۔ اچھا، پھر میں نے قرآن الجمیع کا تذکرہ کیا، ہماری ایک گاڑی چلتی ہے، کئی گاڑیاں ہیں، اللہ کا فضل ہے، ملک میں بھی ملک سے باہر بھی، قد ہمارا اتنا سا ہے، چھوٹا سا ہے،
لیکن تھوڑی بہت ہمت ہے، اللہ کی توفیق سے اللہ قبول کر لے، اپنے بزرگوں کی شفقتیں محبتیں رہے تو امید ہے اللہ کا فضل ہے، چلتے رہیں گے۔ تو حضرت کو آیا، وہ بھی اللہ والے آدمی تھے، ہمت والے آدمی تھے۔ کچھ مہینے گزر گئے، حضرت کا فون آ گیا، سری نگر میں ایک مدرسہ داودیہ، اس میں جلسہ تھا، اس میں مدعو تھے بزرگوں میں حضرت پروفیسر عبدالغنی اظہری صاحب، اللہ ان کی تربت کو بھی ٹھنڈک نصیب فرمائے۔ تو مفتی صاحب بھی تشریف لاتے تھے ہر سال۔ حضرت کا فون آیا، کسی ساتھی نے مجھے کہا کہ مفتی صاحب بات کرنا چاہتے۔ میں کہا جی حضرت کیسے؟ فرمایا میں سری نگر آ رہا ہوں، قاضی گنڈ کے پاس پہنچ گیا، ملاقات کہاں ہو سکتی ہے؟ میں نے کہا جہاں حضرت آپ فرمائے، کہا ایک خبر ہے آپ کے لیے۔ تو دوڑ کے ہم گئے تو ایک کمرے میں بٹھایا حضرت نے اور فرمایا 27 پارے کا ترجمہ مکمل ہو چکا ہے۔ میں ایسے دیکھتا رہ گا، یہ کوئی کھیل نہیں ہے بزرگوں، آسان کام نہیں ہوتا ہے۔ آج کل ہمارے حضرت مفتی شفیق صاحب کل یہاں تشریف لائے تھے، حضرت مفتی ایوب صاحب کے چھوٹے بھائی، وہ بھی آج کل آڈیو بنا رہے کشمیری زبان میں۔ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جو کشمیری ترجمہ ہے تو اس کو وہ کر رہے، آڈیو میں لا رہے۔ ہمارے مفتی محمد سلطان صاحب نوجوان عالم دین ہے، فاضل دیوبند ہے، وہ اپنی شینا زبان میں، گریز کی زبان میں، تھوڑا ان کو شوق کم ہے، میں ادب سے عرض کرتا رہتا ہوں، مہربانی کر کے سال کی چھٹی لے لو، اس کام کو کر ہی ڈالو پورا، یہ یادگار ہے۔ ان کا لہجہ خوبصورت ہے ماشاءاللہ۔ کہہ رہے تھے ابھی 14 صورتیں، بڑی چالاکی سے کہتے ہیں 14 صورتیں باقی ہے۔ میں نے کہا اگر وہ ابتدائی 14 صورتیں ہوتی ہو تو پھر کیا ہی کیا کام آپ نے، وہ آخر کی 14 ہوتی تو الگ بات تھی۔ تو خیر حضرت نے ترجمہ کیا، پھر 3 پارے رہ گئے۔ میں نے کہا حضرت کیا کہاں، اسٹوڈیو کا نام بتائیے۔ ہمارے بزرگ بڑے سیدھے ہوتے، کہتے کون سا اسٹوڈیو، ہم تو تہہ خانے میں کرتے تھے۔ میں نے کہا حضرت 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 گڑبڑ ہو گئی، اتنی محنت کی آپ نے، خادم کو بتایا ہوتا ہم کچھ انتظام کرتے، آپ کے جموں میں انتظام ہوتا، اس کے لیے سسٹم چاہیے۔ حضرت نے کہا وہ ہمیں نہیں معلوم، تہہ خانے میں کیا ہے۔ قاری نزاکت نے قرآن پڑھا اور میں نے ترجمہ کیا۔ ہم نے سنا لیپ ٹاپ پہ تو تھوڑا سا تھا مسئلہ، تو میری دوستی ہے سری نگر میں، تو میں گیا ایک ڈپارٹمنٹ میں، اس میں ایف ایم والوں کے پاس، میں نے کہا کچھ مدد کرو۔ اللہ کا شکر ہے 100% قرآن 114 صورتیں حضرت نے مکمل کیا۔ اللہ کی توفیق سے ہماری قرآن گاڑی گئی پنچ راجوری پہاڑوں پر، اور میں نے تو 20,000 کہا ہے، لیکن اللہ کی توفیق سے امید ہے تقریباً 30-35 ہزار سے قافلہ آگر نکل گیا سسٹم کے ذریعے سے۔ اللہ ہماری کتاب اللہ کی یہ خدمت مشرق مغرب شمال جنوب جہاں ہو رہی ہے، ہمارا حصہ لگے، ہمارا وقت لگے، ہمارا مال لگے، ہمارا سرمایہ لگے، ہمارا وقت لگے، ہمارے بچے لگے۔ اگر کوئی بچہ ہمارا ہے تو ہم اس کو حافظ قرآن، دین کا عالم، دین کا داعی بنائے، فارمل ایجوکیشن بھی دے، منع نہیں ہے۔ لیکن اگر ہم اپنے بچے کو نہیں فارغ کر سکے کوئی بات نہیں، جو دار ارقم میں بچے ہیں وہ میرے بچے ہیں، ہم ان بچوں کا انتظام کریں گے، آتے رہیں گے جاتے رہیں گے۔ یہاں وضو خانہ بننا چاہیے، یہاں ایک انتظام رہنا چاہیے، یہاں ایک والی بال کورٹ بننا چاہیے۔ آج کل ہیلتھ اینڈ ہائیجین بھی بڑا مسئلہ ہے، ہمارے اداروں کے پاس انتظام کی کمی ہے، ورنہ ہم انکاری نہیں ہے، آپ انتظام کیجئے، ہم تیار ہیں۔ ہم اپنے بچوں کو ایکسرسائز بھی سکھائیں گے، کھیلنا کودنا بھی سکھائیں گے، البتہ ہمارا اصل ہدف اللہ کی کتاب ہے۔ اللہ ہم کو اسی کتاب پر جمع رکھے، اسی پر ہماری موت ہو جائیں، اسی پر ہم حشر کے میدان میں اٹھائے جائیں۔ یہ وہ قافلہ ہے جن کو نانوتوی کی اولاد کہا جاتا تھا، علامہ کشمیری کے سپوت سمجھا جاتا ہے۔ ان کو اللہ کے بندوں نے ان کے سینوں میں، ان کے خیالات میں قرآن کے رچ بسائے ہوئے، ان کے اس کے نغمے رچ بسائے ہیں۔ اللہ کرے میدان محشر میں آواز لگے، وہ سب جو اللہ کی قرآن کے ساتھ عقیدت رکھتے تھے، محبت رکھتے تھے، قربت رکھتے تھے، طاقت رکھتے تھے اور اس کے ساتھ جڑے ہوئے تھے، وہ کھڑے ہو جائیں۔ اللہ ان کا استقبال کرنے کے لیے آیا ہوا ہے۔ اللہ یہ بات سچ فرمائے اور آپ سب کو اپنی خاص رحمتیں نازل فرمائے۔ ابھی یہ بزرگ کھڑے ہو کر کہہ رہے تھے رحمت بارہ کی ضرورت ہے، یہ پرانے لوگ ہیں، یہ جانتے ہیں کب چاہیے۔ اللہ تعالیٰ جو خیر آپ کے دربار میں ہے رحمت بارہ کے تعلق سے وہ ہم پر برسا دیجئے، ہمارے کھیتوں کو، ہماری کھلیانوں کو، ہمارے گھروں کو اللہ کے قرآن کے سائے نصیب فرما۔ ہماری جگر کی ٹکڑیاں بیٹیاں قرآنی بیٹیاں ہو، ان کو سورہ نور نے یاد رکھا ہے، سورۃ الاحزاب کی آیتیں ان کو پکار رہی ہے، فلا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولیٰ۔ اے بندیو، اللہ کہتا ہے تم جاہلی زدہ عورتوں کی طرح اپنے قدم مت اٹھاؤ، فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض۔ تم اپنی آواز کو لچکدار نہ بنانا، اس لیے کہ جس کے سینے بھی کمزور ہے، جس کے اندر نفاق ہے، کمزوری ہے، ایمان نہیں ہے، اس کے بارے میں تم آزمائش بن سکتی ہو۔ اور جب تم قدم رکھو زمین پر تو ایسا نہ ہو کہ تمہارے اظہار قدم سے تمہاری اظہار زینت ہو۔ یہ سارے مضامین جوان بچیوں کے لیے، بیٹیوں کے لیے۔ اور اللہ اتنی قدرت کے باوجود، آسمانوں کی بلندیوں پر اپنی براجمانی کے باوجود اللہ اتنا نیچے آ کر کہتا ہے
فَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اے اللہ کی بندیوں اپنے سینوں کے اوپر اپنی اوڑھنیاں رکھا کرو۔ اللہ اکبر، یہ سارے مضامین قرآن میں جمع ہے۔ بزرگوں کا حکم ہے، تھوڑی سی دعا کریں گے، اس کے بعد دوسری نشست کا اعلان ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو آباد رکھے، شاداب رکھے۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک۔ اللہم آت نفوسنا تقواها وزکها انت خیر من زکاها انت ولیها ومولاها۔ اللہم اہدنا الی سواء السبیل، اللہم اہدنا الی سواء السبیل، اللہم اہدنا الی سواء السبیل، اللہم اہدنا بالحق، اللہم اہدنا بالاسلام، اللہم اہدنا کما ہدیت عبادک الصالحین عبادک المخلصین مما ذکرتہ فی کتابک مما انعمت له على طرق السنن۔ اے اللہ ہم سب کو آپ اپنا خاص بندہ بنا دیجئے، ہمیں بندگی کی راز سکھا دیجئے، ہمیں معرفت کی راہ دکھا دیجئے، ہمیں اپنا بنا لیجئے۔ آپ نے سب سے بڑا وظیفہ سرزمین انسانی کے لیے اتارا ہے، سب سے بڑا وظیفہ حبل اللہ، کتاب اللہ، آپ کا کلام۔ آپ نے فرمایا الرحمن علم القرآن، وہ رحمان ہے، اس کی شان ہے رحمتیں بانٹنا۔ اور آپ نے فرمایا سب سے عظیم نعمت علم قرآن ہے۔ تمام نعمتوں سے پہلے بلا فصل آپ نے فرمایا رحمان کے بعد حق ہے اس بات کا کہ وہ آپ کو پڑھائیں۔ علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، یہ پوری صورت آپ نے کلام اللہ کے نغموں سے سجائی ہے۔ یا اللہ ہمارے اس پورے معاشرے کو قرآنی معاشرہ بنا دیجئے، ایمانی معاشرہ بنا دیجئے، تہذیب و ثقافت میں ایمان اور اسلام کو داخل فرما دیجئے۔ یا اللہ برادران وطن کے ساتھ محبت و خلوص کی توفیق نصیب فرما دیجئے۔ ساری انسانیت کے لیے جو تیری کتاب کے وظیفے ہیں اور ہم کو ان تک پہنچانا تھا، یا اللہ اس کی ہمیں توفیق دے دیجئے۔ اگر ہم کو اس کی ادائیگی میں کوئی کوتاہی ہوئی ہو، یا اللہ ہمیں درگزر فرما دیجئے۔ آپ کی کتاب نے ہم کو حد بتائی ہے، آپ نے فرمایا یہاں تک جا سکتے ہو، یہاں سے آگے نہیں بڑھ سکتے۔ آپ نے فرمایا لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، تم اکراہ اور زبردستی نہیں کرنا۔ اللہ نے ہدایت اور گمراہی کو الگ الگ پیدا کیا ہے۔ یا اللہ جو ہدایت کی بات ہے ہمیں پہنچانا نصیب فرمایا۔ الا فلیبلغ الشاہد منکم الغائب، ہمارے نبی نے فرمایا تم میں جو موجود ہے اس کے اوپر ذمہ داری ہے کہ اس تک پہنچائے جو موجود نہیں ہے۔ پھر آپ نے فرمایا فرب مبلغ او آمن سامع، کیا پتہ جس تک تم پہنچاؤ گے وہ تم سے زیادہ حفاظت میں کامیاب ہو جائے۔ اللہ اپنی کتاب کی حفاظت کے لیے ہمیں بھی استعمال فرما۔ ہمارے نونہال بچوں نے جو سینوں میں قرآن محفوظ کیا ہے، اللہ آپ ان کو عامل قرآن بنا دیجئے، عالم قرآن بنا دیجئے۔ ہمارے ان بھائیوں کو، دوستوں کو، عزیزوں کو سٹیج پر تشریف فرمائے، ان علماء کو، ترال کے علاقے جملہ مدارس کو، یا جملہ علماء کو، مسجد کے ائمہ کو، خطبہ کو، یا اللہ کام کرنے والوں کو، یا اللہ اور ان کے ساتھ محبت بری نگاہ ڈالنے والوں کو، ان کا ساتھ دینے والوں کو اپنی خاص رحمت کے نتیجے میں یا اللہ اپنا لیجئے، بنا لیجئے۔ یا اللہ عالم اسلام میں امن پیدا فرما دیجئے۔ پوری انسانیت جس طرح تکالیف سے نکل کر آئی ہے، کورونا جیسی وبا سے نکل کر آئی ہے، یا اللہ ساری انسانیت کی طرف سے ہم بھیک مانگتے ہیں۔ یا اللہ امن و امان نصیب فرما، عافیت کی فضا ہموار فرما، کمیوں کوتاہیوں کو دور فرما۔ یا اللہ کرسی پر کوئی بھی بیٹھے، یا اللہ اس کو عادل بنا دیجئے۔ آپ قدرت رکھتے ہیں، یا اللہ کوئی بھی بیٹھے، اپنا ہو پرایا ہو، لیکن وہ اللہ تیرے بندوں کے لیے شفیق ہو، رحیم ہو۔ یا اللہ اس سے پہلے بھی اس طرح کے واقعات پیش آئے ہیں، آپ نے ایسوں کو بٹھایا ہے جن کے سینے انسانیت کے لیے وا تھے، کھلے ہوئے تھے۔ ہم آپ سے بھیک مانگتے ہیں، ایسے عمراء نصیب فرما، ایسے ذمہ دار نصیب فرما، ایسے دائی نصیب فرما، ایسے علماء نصیب فرما جو تیری کتاب کے نغموں کو پہنچائیں اور اسی میں اپنی زندگی کو صرف کریں۔ آپ ہم سے راضی ہو جائیں، ہماری کمیوں سے درگزر فرمائیں۔ اللہ اس مجلس میں ہم گنہگار بیٹھے ہیں، سارے گنہگاروں کو معاف فرما دیجئے، بار الہ درگزر فرما دیجئے، ہمیں عفو اور درگزر نصیب فرما دیجئے۔ اللہ تیرے نبی کا فرمان ہے یہ رمضان اللہ کا مہینہ ہے، اس مہینے کی کوئی بے قدری نہ ہو جائے۔ اللہ کسی طرح یہ 30 راتیں ہم سے راضی ہو جائیں، ہم راتوں کو بھی اٹھے تیرا نام لیتے لیتے، ہم صبح جگ جائیں تو تیرا نام لیتے لیتے ہم تیرے رزق کے دانے اپنے منہ میں ڈال دیں، تیرا نام لے لیتے۔ اللہ تیرے رزق کے دروازوں کو بند کر دیں اور کھانا پینا چھوڑ دیں، یہ تیری رضا کے لیے ہو۔ بار الہ ہمارے گھروں میں ایمانی ماحول برقرار فرما، کتاب اللہ سے عشق نصیب فرما، اپنے خاص بندوں میں شامل فرما۔ اللہ جو بیمار ہے ان کی شفا یابی کے فیصلے فرما، جو مقروض ہے ان کی قرضوں کی ادائیگی کے فیصلے فرما، جو ہسپتالوں میں مریض ہے لا علاج ہو گئے، اللہ ان کے پاس امکانات نہیں ہے، وسائل نہیں ہے، اللہ اپنی قدرت سے ان کی مدد فرما۔ اس معاشرے میں اللہ جو کمیاں کوتاہیاں بڑھ گئی ہے، اللہ طرح طرح کی شرم آتی ہے نام لینے سے، اللہ بڑی بڑی باتیں سنائی جاتی ہے، اللہ آپ اپنی خاص فضا بنائیے۔
فرمائیے، معرفت کی کوئی ایسی فضا عام کیجئے کہ ہمارا بچہ بچہ بچی بچی تیرا خوف کھا لے، تجھ سے ڈرنے لگے، پڑوسی پڑوسی کا لحاظ کرے، رشتہ دار کا لحاظ کرے، بڑے چھوٹے کا لحاظ کرے، چھوٹے بڑوں کا اکرام کرے۔ ایسی فضا نصیب فرما، اپنی قدرت سے اپنے کمال سے ہمارے جملہ گناہوں اور سب کمیوں کو درگزر فرما کر ہمیں اپنا بنا لیجئے، اپنی معیت اپنی معرفت نصیب فرما، اپنے فضل سے اپنے کرم سے جلسے کو قبول فرما، اس نشست کو قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔